ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایرانی میزائلوں کے حملوں نے قابض اسرائیل کا گھمنڈ توڑ دیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر اندھا دھند میزائل حملوں نے رات کو دن میں تبدیل کر دیا۔ جب ایرانی میزائل فلسطین کی فضاؤں سے گزرے تو اہل غزہ کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ ایران کے میزائل کے ڈر سے اسرائیلی خنزیر سڑک کے کنارے لیٹ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں۔ راکٹوں کی گرج تلے تل ابیب میں پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے والے صہیونیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل کے خلاف غزہ کے آسمان سے گزرتے ہوئے ایرانی ہوائی حملے پر کل رات بھاگنے والے اسرائیلی خچروں خنزیروں کی فوج کو اسرائیلی عوام نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خوف سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو فرار ہونے پر مجبور اور اسرائیلی خوف سے ننگے بھاگنے پر مجبور۔ اسرائیل ایران کو خنزیر سمجھ کر چبانا چاہ رہا تھا اور ایران تو شیر نکلا۔ راکٹوں کی گرج تلے تل ابیب میں پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے والے صہیونی اپنے آقا امریکہ کے اشارے پر اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو دارالخلافہ سے دور کسی نامعلوم مقام پر فرار ہو۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اپنے سرکاری طیارے ونگ آف زائن میں بیٹھ کر بن گورین ایئرپورٹ سے کہیں جا کر چھپ گیا۔ پورے عرب کو اپنی چودراہٹ سے خوف میں مبتلا کرنے والا خود اب ڈرا سہما بیٹھا ہے۔ قابض اسرائیل پر اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائلی حملوں کے بعد فلسطین پر ہونے والے مظالم کی ایک جھلک اسرائیل خود بھگتنے لگا ہے۔ الوعد الصادق 3 کے نام سے شروع ہونے والی ایرانی رد عمل نے تل ابیب، نقب اور وسطی فلسطین کے علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں اب عمارتیں ملبے کا ڈھیر، گاڑیاں جل کر خاک اور سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ دوستو، یہ وہی منظرنامہ ہے جو 20 ماہ سے مسلسل نہتے اور محصور مجبور فلسطینیوں پر قابض اسرائیل نے مسلط کر رکھا ہے۔ آج وہی آگ، وہی چیخیں، وہی تباہی قابض اسرائیل کے شہر کا مقدر بن چکی ہے۔ پہلی بار اسرائیل کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ سن 2023 سے جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد پہلی بار قابض اسرائیل کو اس تلخ حقیقت کا سامنا ہے، جب مظلوموں کی آہ عرش تک پہنچتی ہے تو قلعے بھی ریت کا ڈھیر ہو جاتے ہیں، گھرندوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ آج اسرائیل کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی پناہ گاہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ سائرن کی گونج، پناہ گاہوں میں بھاگتے بچے، سڑکوں پر خوف زدہ چہرے، یہی سب کچھ وہ ہے جو اہل غزہ روز جھیلتے آ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے آج تک فلسطینیوں پر ظالم اسرائیل غزہ کے نہتے شہریوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اسرائیل نے حماس کی آڑ میں نہ صرف عام فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، بلکہ نہ اسپتال دیکھا، نہ اسکول، نہ بھوکے بلکتے بچوں کی آہ و بکا سنی، نہ خواتین کی عزت و آبرو کو بخشا۔ اسرائیل کی فوج نے اب تک تقریباً 50,000 سے زیادہ بے قصور فلسطینیوں کو شہید کر دیا، مگر پھر بھی کامیابی نہیں ملی۔ اب ایران کی طرف سے یہ حملے اسرائیل کی اس غنڈہ گردی کا جواب ہے۔ اسرائیل نے نہ صرف ایران بلکہ فلسطین، لبنان، شام اور دیگر خطوں میں جو درندگی دکھائی، یہ حملے قابض اسرائیل کے اس سیکورٹی نظام کی قلعی کھولتے ہیں جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتا تھا۔ آج اس کی سیکورٹی صرف ایک فریب ثابت ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب
لرز اٹھا ہے، ہلاکتیں اور تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی جانب سے کئی مرتبہ میزائل داغے گئے ہیں۔ تل ابیب میں ایک اہم موقع پر میزائل گرنے کی تفصیل اب تک چھپائی جا رہی ہے، مگر تصاویر اور بیانات سے واضح ہے کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ ریشون، لتسیون اور رماد گان میں ایرانی میزائلوں نے سینکڑوں قابض صہیونیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد لاتعداد بتائی جا رہی ہے۔ تل ابیب کے مرکزی علاقوں میں تباہی اس قدر شدید ہے کہ خود اسرائیلی ذرائع بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یدوت اہرونوت کے مطابق صرف 15 منٹ میں ایران نے 3 بار میزائل داغے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کارروائی میں جدید، اسمارٹ اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے میزائل استعمال کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ایک ایرانی اعلیٰ عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ اب اسرائیل میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے مطابق ایران کا جواب صرف آغاز ہے، انجام اسرائیل کے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ بنجمن نتن یاہو کی طاقت کا زوم ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ جمعہ کی شام قابض ریاست کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے ایران پر جنگ کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے اپنی جھوٹی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر چند گھنٹوں بعد ہی جو کچھ اسرائیل کے گلی کوچوں میں بکھرا پڑا ہے وہ اس کے تکبر کا جواب ہے۔ ٹوٹی عمارتیں، گرے ہوئے شیشے اور سڑکیں جنہیں اب میدان جنگ کہا جا رہا ہے، یہ سب اس ظلم کی قیمت ہے جو فلسطین پر ڈھایا گیا۔ جنگی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو قابض اسرائیلی درست نشانے کی بمباری کہا کرتا تھا، آج وہی گائیڈڈ صلاحیت سے تیار بم اس کے اپنے شہروں پر برس رہے ہیں، میزائل پناہ گاہوں اور کمانڈ سینٹروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور پورے اسرائیل کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تل ابیب پولیس کے سربراہ کے مطابق ایرانی حملہ وسیع ہے، کئی مقامات متاثر ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں بند شیلٹرز میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی چینل 13 کے مطابق تل ابیب اور اس کے گرد و نواح میں درجنوں عمارتوں اور گاڑیوں کو براہ راست میزائل لگے یا ان کے ٹکڑے لگنے سے نقصان پہنچا۔ ہارٹرز اخبار نے بتایا کہ تل ابیب میں 32 منزلہ ایک عمارت بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ 300 افراد کو گھروں سے نکالنا پڑا ہے۔ ایسی کئی عمارتیں، بلند عمارتیں جس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ اور جیسے کہ دوستو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ جو منظر جو دیکھنے کو ملا اور جب ایرانی میزائل فلسطین کی فضاؤں سے گزرے تو اہل غزہ کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے۔ وہی غزہ جو 20 ماہ سے قابض اسرائیل کے بموں، قحط، قتل اور تباہی کی زد میں ہے، آج ان مظلوموں کے چہروں پر ایک امید کی جھلک نظر آئی ہے۔ ان کے دلوں سے نکلی دعاؤں کا شاید یہ ابتدائی ثمر ہے، یہ پھل ہے اور یہی ان کی فتح کی نشانی ہے۔ اسرائیل پر ہونے والی یہ تباہی کوئی اچانک واقعہ نہیں، بلکہ اس مسلسل درندگی کا قدرتی نتیجہ ہے جو اس نے فلسطینیوں پر روا رکھی تھی۔ ان حملوں نے ایک بار پھر یہ سچائی واضح کر دی ہے کہ ظلم کبھی محفوظ نہیں ہوتا اور نہ ہی درندگی کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ یہ دن اس بات کا اعلان ہے کہ قابض اسرائیل کا مکمل تحفظ کا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ دہشت گردی جو وہ غزہ، مغربی کنارے اور دیگر خطوں میں برپا کرتا رہا ہے، آج اسرائیل کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائلی حملوں نے دیا ہے، جو اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ وسطی ایران کے شہر نتنز میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے۔ اسے ایران کی ایک اہم جوہری تنصیبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس پر اسرائیل کی جانب سے گزشتہ جمعے کو حملے کیے گئے تھے۔ دوستو، جابر اور ظالم حکمرانوں نے اور دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی عوام نے مطالبہ کیا کہ ان کی حکومت ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ہار مان لے تاکہ ایران ہم پر خطرناک حملے بند کر دے۔ ہتھیار ڈالنا اور شکست تسلیم کرنا اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ اسرائیل ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ایرانی عوام کہہ رہے ہیں۔ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکہ اور اسرائیل کی نیند اڑا دی ہے۔ تل ابیب کے بینگر یان ہوائی اڈے سے بھاگتے ہوئے اسرائیلی فوجوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بلکتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کہیں حیران ہے تو کہیں خوشیاں ہے۔ کل تک یہی بزدل فوج نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، حیوانیت کا ننگا رقص کر رہی تھی۔ امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں کے زیر خرید غلام اسلامی و مسلم ممالک کے نام نیاز سربراہ خواجہ سراؤ کا یہ ٹولہ اب تو اسرائیلی فوجوں کے خوف و ڈر سے باہر نکل کر فلسطینیوں اور ایران کے شانہ بشانہ اسلام دشمن
طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائے. جس دن یہ اتحاد ہو جائے گا اس دن اسرائیل کا وجود اس کرۂ ارض سے صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ. ناظرین، واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو سنیچر کے دن غزہ کی پٹی سے فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں سے کم از کم 300 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے. حماس کی جانب سے 3000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے تھے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیراگلائڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل ہوئے تھے. حماس کے اس حملے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جوابی کارروائی کے دوران بمباری کی، جس سے 250 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے اور آج اس کی تعداد تقریباً 50,000 سے زیادہ پہنچ گئی ہے. فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، نہتے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، غزہ کو اجاڑا جا رہا ہے، غزہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اور اسلامی ممالک جو ہے وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ تھی دوستو آمنا سامنا میڈیا کی خاص رپورٹ. کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ اپنے دوست راشد الدین کو اجازت دیجیے. شکریہ. جے ہند. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا. ویڈیو کو شیئر کیجیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے.